ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ 2 سال پہلے جمعہ میں ایک مجلس ہوئی تھی جس میں بندے نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ جو مسجد ہے اس کو ایک نئے سرے سے بنانی ہے. بہت سارا کام اس مسجد میں آپ سب کے ذہنوں میں بھی ہے اور جو ذمہ دار ہے مسجد کے کمیٹی ممبران ان کے ذہن میں بھی 3-4 سال سے یہ پلان اور کھاتا ہے. تو 2 سال پہلے اس کا اعلان بھی ہوا تھا کہ جو بھی صاحب خیر اس میں حصہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. اس کا کیا اجر ہے، کیا فضیلت ہے، بیان کیا گیا تھا. لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوگا اس وقت. ارادہ تو 3-4 سال سے، لیکن واقعیتاً ہمارے ارادے نہیں چلتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اب اللہ سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے جو ارادہ کیا ہے ارادہ پورا ہوگا. اللہ کی ذات سے امید ہے. 2 سال پہلے بھی اسی طرح بیان ہوا تھا مسجد کی اہمیت کے بارے میں، اور اس میں جو خرچ کرتا ہے مسجد کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے جو آباد کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے ایمان کو رجسٹر فرما دیا کہ یہ ایمان والا ہے. بس ختم. اللہ کی گواہی. اب اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے؟ بس یہ دماغ میں بٹھا لو، جس نے مسجد کو آباد کیا، چاہے نماز پڑھنے کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، ظاہری تعمیری اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے، مسجد کو جو ضرورت پیش آئے وہ ضرورت کو پوری کرنے کے اعتبار سے، یہ تمام کی تمام چیزیں آباد کرنے میں شامل ہیں. تو جو بھی آباد کرے گا اپنی حیثیت سے، کوئی ضروری نہیں کہ لاکھوں روپے دے اللہ کے گھر میں، یہ کوئی ضروری نہیں.
اپنی جتنی طاقت ہو، اپنی جتنی استطاعت ہو، اس اعتبار سے اگر کوئی حصہ لگائے گا، یہ حصہ لگانا علامت اس بات کی ہے کہ اس کو اللہ کے گھر سے محبت ہے، اور جس کو اللہ کے گھر سے محبت ہوگی اس کو اللہ سے محبت ہے۔ حدیث میں ہے جو اللہ کے گھر کی تعظیم بچا لاتا ہے اس نے گویا اللہ کی تعظیم بچا لایا۔ جو اللہ کی تعظیم بچا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے اسلام میں صرف ایک کام نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں فضیلت کے، ان سب کاموں میں بڑی تفصیل ہے۔ سب سے افضل اگر کوئی کام ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ایک مختصر واقعہ میں سنا دوں، چلو آگے ہی بات۔ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں محمود غزنوی، ان کو 3 باتوں میں ذرا شک تھا، شبہ تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک تو اس بات میں کہ میں واقعیتاً اپنے باپ کی اولاد ہوں یا نہیں معلوم ہے، ان کو خود اپنے بارے میں شک تھا۔ لمبی بات ہے کہ ایسا کیوں شک تھا اس زمانے کے بادشاہ۔ ایک تو یہ شک تھا، اور دوسرا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے اسلام میں۔ ایسے تو بہت سارے کام ہیں فضیلت کے، ثواب کے، لیکن سب سے افضل کام میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسرا کہ اتنا میں کوشش کرتا ہوں، دعا کی درخواست دیتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی خواب میں۔ یہ 3 باتوں میں ان کو ذرا شک تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ جا رہے تھے رات کے وقت میں، ایک طالب علم کو دیکھا کہ معمولی سی روشنی کسی دکان میں سے باہر آ رہی ہے، وہاں کھڑے کھڑے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تو ان کو رحم آ گیا کہ یہ طالب علم کتنا محنتی ہے، لیکن ان کے پاس روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ تو کیا کیا، جو شمعدان تھا اس زمانے میں، لائٹ تو تھی نہیں، ان کے ہاتھ میں تو شمعدان، جس کو ہم آج کی زبان میں یوں کہیں ٹارچ، روشنی کا جو انتظام تھا وہ پورا اس طالب علم کو دے دیا۔ آگے چلے گئے، پھر رات کو سو گئے۔ اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ ایک کام تو ہو گیا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا، یبنا سبقت کی اعزک اللہ فی الدارین کما اعزک اللہ وارثی کما اعززت وارثی۔ اس طرح خواب میں فرمایا کہ اے سبقت جی کے بیٹے، بس اتنا کہنا تھا، سب دور ہو گئے کہ میں جو ہوں واقعیت اپنے باپ کی اولاد ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ آپ سبقت جی جو باپ ہیں ان کے بیٹے ہو۔ تو دوسرا شک بھی دور ہو گیا۔ اور تیسرا جو تھا ان کو کہ سب سے افضل کام کون سا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کہ وہ طالب علم تھا، علم حاصل کر رہا تھا، اس کو ضرورت تھی، آپ نے صدقہ کیا اللہ کے راستے میں۔ یہ اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں عزت سے مالا مال فرمائے گا۔ دیکھو ان کو ایک شک تھا کہ سب سے افضل کام کون سا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہ جو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، 2 سال پہلے اعلان ہوا تھا۔ آج مستقل بیان نہیں ہے، بس آج آپ کو پتا ہے، بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارا افتتاح ہوگا، اس کام کی شروعات ہوگی۔ اور شروعات کیسے ہوگی؟ اللہ کی مدد سے۔ اس بنا پر ہمیں انشاءاللہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو آسان فرما دے، اور آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، تکمیل تک پہنچا دے۔ اور ہم نے جو ارادہ کیا ہے کہ یہ مسجد کیسی بنے، اس سے بھی اچھی اللہ تعالیٰ تیار فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ کام شروع ہوگا۔ اللہ کی طرف سے امید ہے کہ مدد شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ سارے بندے اللہ کے ہیں، اللہ ہی نے مانگتے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود بندوں کے دل میں یہ القاء فرمائے گا کہ اس میں حصہ لگاوے، جیسے جیسے کام دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا۔ اور جس کو توفیق ملی، یوں سمجھو کہ انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ دنیا میں تو ہے ہی ثواب، لیکن آخرت میں جب تک
جنت چلے گی معلوم. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دنیا کی ساری زمینیں ختم ہو جائے گی سوائے مساجد کی زمین کے. تمام مسجدوں کی زمینوں کو اللہ باقی رکھے گا اور اس زمینوں کا جو مادہ ہوگا اس کا جو مٹیریل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ حرم شریف کعبہ شریف کی جو زمین ہے جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کے ساتھ ملا دے گا اور ملانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کے ٹکڑے کو دنیا کی ساری مساجد کے ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں منتقل فرما دے گا. اس لیے یاد رکھنا یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے نا جنت کا ٹکڑا ہے. تو اس میں جو ساتھ دے گا انشاءاللہ العزیز یہ جنت کے ٹکڑے میں ساتھ دیا. اور آپ ہی بتاؤ ذرا آپ غور کرو آپ سوچیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا جب جنت میں جائے گا تو کیا یہ اکیلا جائے گا بلکہ اس زمین کے ٹکڑے کو جس نے آباد کیا ہوگا چاہے روحانی اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے ظاہری تعمیر کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اس کو آباد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس زمین کو یہ کہے گا کہ اس زمین تو سفارش کر ایسے بندوں کے بارے میں جن بندوں نے تجھے آباد کیا تھا تیری فکر کی تھی ظاہری باتیں آبادی کے اعتبار سے اس کو بھی تیری سفارش سے ہم جنت میں داخل فرما دیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اب اس سے اندازہ لگاؤ یہ اللہ کی جو زمینیں ہیں یعنی یہ مسجد والی زمین ہے یہ کتنی متبرک ہے یہ کتنی فضیلت والی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین جگہ کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتا نہیں تھا. فوراً فرمایا میں انتظار کرتا ہوں وہی کا اللہ جو بتائے گا میں آپ کو جواب دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں کوئی بھی بات جو ہوتی وحی کے ذریعے سے بیان فرماتے تھے اپنی طرف سے نہیں. تو اتنے میں وحی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا ادھر آؤ. کس نے سوال کیا تھا؟ حضرت جبرائیل بھی خوش ہو گئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو سوال کیا اس سوال کی برکت سے اس وقت اللہ کا جو مجھے قرب حاصل ہوا اتنا قرب کبھی حاصل نہیں ہوا. اللہ آپ اندازہ لگاؤ یہ مسجد کے متعلق بات ہے مسجد سے متعلق سوال تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنا قرب عطا فرمایا اتنا قرب کسی موقع پر نہیں عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے رسول کو کہہ دو جس صحابی نے سوال کیا ہے کہ سب سے بہترین جگہ کون سی میرے رسول کو کہہ دو کہ اس صحابی کو بلا کر کہیں کہ سب سے بہترین جگہ مساجد ہے. خیر البقاء المساجد بہترین جگہ مسجد ہے. اور یہ فرمایا شر البقاء الاسواق بدترین جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو بازار. اس کی وجہ کیا مختصر وجہ میں آپ کو بیان کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہترین جگہ اللہ کی مسجد ہے اللہ کے گھر اس بنا پر کہ اللہ کے گھر میں مسجدوں میں ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے پیدا کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے پیدا فرمایا. ان الانسان خلقت للآخرہ انسان آخرت کے لیے پیدا فرمایا نہ کہ دنیا کے لیے. ان الدنیا خلقت لکم دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ تم آخرت کے لیے. اور یہ جو آخرت کا مقصد ہے عبادت کا مقصد ہے ہم انسانوں کو اللہ نے جو پیدا فرمایا وہ مقصد مسجد میں پورا ہوتا ہے. سب سے بڑا مقصد انسان کو پیدا کرنے کا عبادت. کلام مجید میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو عبادت میں سب سے کامل اگر کوئی عبادت ہے تو نماز. روزہ بھی عبادت ہے زکات بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے یہ ساری عبادتیں ہیں لیکن سب سے کامل جس کو عبادت بولتے ہیں وہ نماز ہے. کیوں معلوم اس کی وجہ اس لیے کہ عبادت کہتے ہیں انتہائی ذلت کو اختیار کرنا آدمی کا ذلیل ہو جانا اپنی پیشانی کو زمین اور مٹی میں رگڑ دینا
انتہائی عظمت والی، انتہائی جو عزت والی جو ذات ہے اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ دینا، اس کو بولتے ہیں عبادت۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ نماز میں حاصل ہوتی ہے، روزہ اور زکات میں نہیں۔ اس لیے کہ روزہ میں تو کیا ہے کہ آدمی کھانے پینے سے رک جاتا ہے، کھاتا نہیں پیتا نہیں، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت ہو وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو روزہ عبادت کیوں ہے معلوم؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے، لیکن عبادت اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم آدمی پورا کر رہا ہے، تو اللہ کے حکم پورا کرنے کی بنا پر یہ عبادت بنا۔ اور اسی طرح زکات تو کیا ہے؟ دینا ہوتا ہے، عطا ہوتا ہے اس کے اندر، تو اللہ کی صفت ہے دینا، اللہ مانگتا نہیں، اللہ دوسروں کو دیتا ہے، تو زکات میں تو دینا ہوتا ہے، تو یہ زکات صحیح معنوں میں عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت ذلت والی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن زکات اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وآتوا الزکاۃ، تم زکات دو، تو آدمی اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، اس بنا پر یہ عبادت بنا۔ ذرا یہ علمی بات ہے، ذرا سمجھنا۔ اسی طرح حج میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنا لباس چھوڑتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے موانع احرام ہیں، احرام کی ممنوعات ہیں، بہت ساری ممنوع چیزیں ہیں، یہ نہیں کرنے کا، وہ نہیں کرنے کا، تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کی صفت ہے، تو وہ ذلت کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو عزت کی بات ہے۔ لیکن حج عبادت اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عبادت کہا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھو ذلت ہی ذلت ہے، خشوع ہی خشوع، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اور اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل خاکستر بنا دینا، محتاج بنا دینا۔ جو عبادت کا صحیح معنی و مفہوم ہے وہ نماز کے اندر پایا جاتا ہے، اسی بنا پر صحیح معنوں میں جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کہاں ادا ہوتی ہے؟ مسجدوں میں ادا ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ مسجد کی کیا اہمیت ہوگی، اس بنا پر کہ سب سے بڑی جو عبادت ہے، صحیح معنوں میں جو عبادت ہے نماز، جو میں نے آپ کو ثابت کیا علمی انداز سے، تو صحیح معنوں میں جو عبادت نماز ہے وہ نماز مسجدوں میں ادا ہوتی ہے۔ تو مسجد میں ادا جو ہوگی تو آپ بتاؤ اس مسجد کی کیا فضیلت ہوگی؟ صحیح معنوں میں وہی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ یاد رکھنا، تنہا نہیں، قضا نہیں، گھروں میں نہیں، بلکہ جو مسجد میں نماز ادا کی جائے، جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، یہ واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر جس نے جماعت چھوڑی گناہ کبیرہ سمجھا جائے گا، بہت بڑا وبال ہے، حدیث میں ہے کئی لاکھوں سال تک اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا صرف جماعت چھوڑنے کی بنا پر۔ اگر نماز چھوڑی تو کیا حال ہوگا بتاؤ؟ بہت افسوس کی بات ہے مسلمان۔ ایک نماز ایسی عبادت ہے ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، دنیا کے مسائل نماز کے اندر رکھے، جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نماز جو پڑھو گے سب سے بڑا انعام دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو روزی ہے نا، روزی کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ آج کل پوری دنیا جو پریشان ہے روزی کے مسئلے میں، اسی بنا پر آج نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، روزی کی بنا پر جھوٹ بول رہا ہے، روزی کی بنا پر خیانت ہو رہی ہے، روزی کی بنا پر دھوکہ دے رہا ہے، روزی کی بنا پر کیا نہیں کرتا آدمی، سارے گناہوں میں مبتلا ہے۔ نافرمانی جتنی ہے وہ روزی کی بنا پر ہے، اور جتنا بھی کسی کا حق دباتا ہے، اگر آپس میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، رشتہ داروں میں، غیروں کے ساتھ، یہ سب کا سب اگر اصل دیکھی جائے تو روزی کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نماز کی پابندی کر لو، تمہاری روزی کا مسئلہ آسان کر دوں گا۔ آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہمارا حل ہوتا ہے نماز میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تو ایک ظاہری اس کا فائدہ بیان فرمایا، ورنہ نماز تو کیا ہے معلوم؟ سکون ملتا ہے، ہمیں عافیت ملتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور یوں فرمایا قبر کے مسئلے کو بھی آسان فرما دے گا، حشر کے مسئلے کو بھی آسان فرما دے گا، کل صراط کا مسئلہ آسان فرما دے گا، یہاں تک کہ یہ نماز تمہیں جنت میں داخل فرما دے گی۔ کیا چاہیے اب ہمیں؟ سارے مسائل کا حل نماز میں۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو نماز کے لیے بنایا۔ کلام مجید میں اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن مختصر میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں ہے
کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر چیز نے اپنی نماز کو پہچان لیا کہ اس کی نماز کیا ہے. ہر چیز نے، پہاڑوں نے، آسمانوں نے، چاند سورج نے، زمین نے، درختوں نے، سمندر نے، جانوروں نے، ہر چیز نے اس کی جو نماز کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا. کل قد علم صلاته وتسبیحہ. آپ اس سے اندازہ لگاؤ نماز کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، زکات کا حکم نہیں دیا، حج کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز کا حکم دیا. اور اللہ یوں فرماتے ہیں ہر چیز نے اپنی نماز کو پہچان لیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. ہر چیز مطلب کہ جانتی ہے کہ اللہ کی تسبیح کیا ہے، یعنی نماز میں جو ذکر ہے، یعنی ان کی نماز کا جو ذکر ہے ہر چیز نے پہچان دیا، لیکن ہمیں پتا نہیں. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. ہر جانور اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر جانور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نماز کی شکل میں ہے. پہاڑ بھی نماز کی شکل میں ہے اور پہاڑ بھی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے، لیکن ہمیں پتا نہیں. قرآن میں ہے یہ بات. اس سے اندازہ لگا نماز کی اہمیت. اور خاص کر کے نمازوں میں حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دو نمازوں کا خوب اہتمام کرو مسلمانوں. انشاءاللہ العزیز ان دو نمازوں کا اہتمام کرو گے پورا دن اچھا جائے گا، پوری رات اچھی جائے گی. اگر فجر کی نماز کا اہتمام کیا پورا دن سکون سے جائے گا. ہمارے کام دنیا کے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کمانے کے ہو، چاہے وہ روزی کے ہو، چاہے دنیا کے مسائل کے ہو یا اپنی ذات کے اعتبار سے ہو یا کوئی بھی جو مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کی برکت سے آسان فرما دے گا. حدیث میں ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار بن جاتا ہے، اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے. سارے کاموں کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے، چاہے وہ روزی کا مسئلہ ہو، کمانے کا مسئلہ ہو، چاہے دنیا کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ اس کو لے لیتا ہے، اللہ کفیل بن جاتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایسے آدمی کو کوئی ستائے گا، ایسے آدمی کا کوئی حق دبائے گا، اللہ یوں فرماتا ہے اس آدمی کی طرف سے میں انتقام لوں گا، میں بدلہ لوں گا. اب آپ ہی بتاؤ اللہ جس کے بارے میں اس طرح کا فرما دے میں اس کی طرف سے انتقام لوں گا تو کیا ہوگا؟ اس کا اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو یہ فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اس لیے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھو. اور یاد رکھنا اگر جو فجر کی نماز کی پابندی ہو گئی تو دوسری نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور فجر کی نماز کی جو پابندی ہو گئی اس کا اثر پوری دنیا میں پڑے گا. آج جو حالات ہے ایک وجہ یہ بھی ہے ہم مسلمان نماز کی پابندی نہیں کرتے. آج پوری دنیا میں دیکھیں کتنے فیصد نمازی ہیں اور خاص کر کے دوسری نماز تو پڑھتے ہوں گے لیکن فجر کی نماز میں کتنے فیصد ہے بتاؤ. ابھی مثال کے طور پر یہ جمعہ میں پوری مسجد پڑھ گئی لیکن فجر میں دیکھنا کتنا ہوں گے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے مسلمانوں. تورات میں ایک بات لکھی ہے، مختصر میں آپ کو کہہ دوں، واقعہ بھی ہوا تھا لیکن ایک بات لکھی ہے. ایک یہودی جو عالم تھا، ربی تھا، اس نے ایک مسلمان عالم کو پوچھا کہ تمہارے یہاں جمعہ کی نماز میں کتنے مصلی ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا پوری مسجد بڑھ جاتی ہے، جماعت خانہ بڑھ جاتا ہے، صحن بھی بڑھ جاتا ہے اور جو خالی جگہ وہ سب بڑھ جاتی ہے. پھر فرمایا فجر کی نماز میں کہ فجر کی نماز میں ایک دو صف ہوتی ہے. وہ جو یہودی تھا، ربانی تھا، جو وہ ربی جو تھا، اس نے ٹھنڈا سانس لیا اور یوں کہا مجھے اطمینان ہے ابھی مسلمانوں کی حکومت دنیا میں نہیں ہو سکے گی، ابھی مسلمان ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. تو علی نے پوچھا آپ نے یہ کیسے فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہماری تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان جمعہ کی نماز میں جس طرح شوق سے حاضر ہوتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس طرح اگر وہ فجر کی نماز میں آنے لگے تو یاد رکھنا پوری دنیا کی حکومت مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گی اور مسلمان جہاں قدم رکھے گا مسلمان غالب آ جائے گا. کہ فجر کی نماز کی برکت ہے. یا اللہ
اب آپ ہی سوچیں، ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دنیا میں برکت نہیں ہوگی، کاموں میں اللہ کی مدد نہیں شامل، اور ہمیں پریشانیاں ہوتی ہے، ایک مصیبت نہیں جاتی دوسری مصیبت آتی ہے، لیکن خود دیکھو جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سن لو پورا دن اس کا پریشانیوں میں جائے گا، پورا دن تنگی میں گزرے گا، پورا دن اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، اپنے حوالے اللہ کر دے گا، خود کے حوالے کر دے گا، تو جانے تیرا کام جانے، میں ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ فجر کی نماز کے بارے میں اب بس مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ لگاؤ یہ ساری نمازوں کی فضیلت ہے، نمازوں کی بنا پر ہمارا دنیا کا مسئلہ بھی حل، آخرت کا مسئلہ بھی حل، ہمارا ذاتی مسئلہ بھی حل، لیکن یہ نماز کہاں ادا ہوتی ہے؟ مسجدوں میں ادا ہوتی ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ تو مسجدوں کی کیا فضیلت ہوگی، اللہ کے گھر کی کیا فضیلت ہوگی؟ اللہ کا گھر یہاں تک آتا ہے حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے گھر کو جس نے آباد کیا ہوگا، اب اس میں جتنی عبادتیں ہوگی، نماز ہوگی، تلاوت ہوگی، ذکر ہوگا، نوافل ہوگا، سنتوں کی تعلیم ہوگی، اور جو کچھ مراقبہ ہوگا، جو کچھ ہوگا، سارا ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہوگا۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، اپنی حیثیت سے اگر مسجد کو آباد کیا، اب کسی کی حیثیت یہ ہے کہ 100 روپے دے رہے ہیں، کسی کی حیثیت 1000 روپے کی ہے، کسی کی حیثیت 10-50 ہزار روپے دے، اللہ نے جیسا دیا اس طرح وہ معاملہ کرے گا اللہ کے گھر کے ساتھ۔ اور یہ تو ضرورت کی جگہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے، یہاں دور دور سے باہر سے سب آتے ہیں مصلی، یہاں پر ایسا محلہ نہیں خاص ایسا کہ اس مسجد کی ذمہ داری تو اٹھائے، ہم سب کو اس مسجد کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، سارا خرچہ ہمیں اپنے ذمہ لینا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک اینٹ کے برابر، ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کو آباد کیا ہوگا، اتنا حصہ لگایا ہوگا مسجد میں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مسجد میں اس کو گھر بنا دے گا۔ اور دوسری بات حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جیسا حصہ لگایا، جس نے جیسی اللہ کی مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، مثلہ اس کے مثل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو گھر بنا دے گا۔ یعنی جتنے عالیشان ہم نے بنائی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عالیشان بنگلہ عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھو مسجد تو ہے سیدھی سادی، ہمیں بہت ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، نیچے بھی کتنے مصلی ایسے ہیں کہ جن کو تکلیف پہنچتی ہے، چڑھنے اترنے میں بہت ساری مطلب کہ ضرورت کی چیزیں ہیں، وضو کی ہمارے پاس تنگی ہے، پریشانی ہے، دوسری بہت ساری پریشانیاں ہیں، مصلی حضرت کہتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو اصل رینوویشن کیا جائے، تو نیچے کا حصہ ہم پہلے شروع کریں گے، تو آپ بھی اس میں حصہ لگائیں، انشاءاللہ العزیز یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک یہ مسجد رہے گی، جتنے عبادت کریں گے، جو کچھ کریں گے، سارا ثواب جس نے حصہ لگایا ہوگا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، خود کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اگر ہم نے نیت کی کہ ہم اپنے مرحومی کے ایصال ثواب کے لیے ہم حصہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہمارے مرحومین جو ہے، ہمارے متعلقین جو ہے، ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی۔ اگر وہ حصہ نہ لگا سکے مالی اعتبار سے تو کم سے کم ہم سے مطلب کہ جتنا ہو سکے دعا کے اعتبار سے، اچھے مشوروں کے اعتبار سے ہم اس میں حصہ لگائیں، ہم اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ہم اگر کام لگ سکے یعنی کسی کام میں اگر ہم ہاتھ بٹور سکتے ہیں، اگر ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس میں بھی ہم حصہ لگائیں، کسی بھی اعتبار سے، چاہے دامے ہو، دل میں ہو، قدم میں ہو، سکونے ہو، کسی بھی اعتبار سے یہ مسجد میں آپ حصہ لگاؤ۔ بس یہ اعلان کرنا تھا، آج مستقل کو بیان نہیں کرنا تھا۔ تو یاد رکھنا اس مسجد کو آباد کریں گے، یہ محبت کی علامت ہے، یہ مسجد کی تعظیم کی بات ہے، اور اللہ کے گھر سے محبت، اللہ کے گھر کی تعظیم یہ گویا اللہ سے محبت کی علامت ہے، اللہ کی تعظیم کی علامت ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ جو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی تعظیم بجا لاوے گا، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے وہ تو بعد میں پتا چلے گا۔ اور ہمارے لیے تو صحیح معنوں میں آخرت ہے، اگر دنیا میں ہم نہ بھی دیکھیں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بندے کو دنیا میں بھی ضائع فرمائے، کبھی یہ ہو نہیں سکتا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے بارے میں کہ جس نے ایک حصہ لگایا اللہ 10 گنا کم سے کم عطا فرماتا ہے، بلکہ 700 گنا عطا فرماتے۔ آدمی جیسی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ ایسا ہی عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑی بات اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، بڑی تفصیل ہے، لیکن الارم بھی بج گیا۔ اور ہمیں انشاءاللہ نماز کے بعد اس کے لیے افتتاحی مطلب کہ دعا بھی کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔
تو جو اگر فارغ ہو فرصت میں ہو تو اس میں شامل ہو جائے تو یہ بھی اس کے اندر انشاءاللہ العزیز مسجد کی آبادی میں شمار سمجھا جائے گا. تو ہم اگر اس وقت دعا میں شریک نہ ہو تو بعد میں آتے جاتے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور کوئی بات ایسی ہو آپ کے ذہن میں تو اخلاص کے ساتھ پیش کر دینی چاہیے. اگر اس پر عمل نہ ہو تو اس کی فکر نہیں کرنے کی، بس مشورہ دے دو، رائے دے دو، پھر بعد میں انشاءاللہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں گے. اگر جو مناسب ہوگا تو اس پر عمل بھی کریں گے، لیکن یہ ضروری نہیں جو میں کہوں اس پر عمل ہی ہو، ایسا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ تو ضد ہو جائے گی، سمجھے نہیں. ہاں آپ سے جتنا ہو سکے حصہ لگاؤ اس کے اندر، جتنا بھی ہو سکے. اور ایسا بھی نہیں کہ ایک ہی وقت میں آپ 10,000 روپے دے دو، ایک ہی وقت میں 50,000 دے دو. آج آپ نے 500 دیے، آئندہ جمعہ پھر 500 دیے، لیکن آپ اتنا بس خیال رکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی بجٹ نہیں ہے، اور یہ ذرا جنگی بجٹ ہے، تھوڑا بڑا بجٹ ہے. یاد رکھنا یہ بھی پورا ہمیں نئے سرے سے بنانا ہے. انشاءاللہ یہ جب بن جائے گا جماعت خانہ، یہ اس شکل کا نہیں ہوگا، ایک نئی مسجد ہمیں لگے گی. اور نیچے کا جب بن جائے گا اس کے بعد آپ کو احساس ہو، پتا چلے گا کیا عجیب مسجد بنے. انشاءاللہ العزیز جو پلان ہے تو اس میں آپ بھی شریک ہو جائے، انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. دعا بھی کریں اور آپ ہمارا ساتھ بھی دے دیں. ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. من بڑا کمی کی جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آپ اچھی طرح مطلب کہ ان کی مدد کریں، ان کو مشورہ دیں. اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.